حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان توحید بلند کیا اور موقع دے آپ نے اعلان فرمایا کہ خود تھوڑے جھوٹے نمرود تھوڑا جھوٹا سچا خدا ہو جنہیں مینو رسول بنا کے دے فرمایا تھوڑے خود تھوڑے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان خداؤں کو مت پوجو آپ کا اعلان تھی ان خداؤں کو مت پوجو جن خداؤں کو تم نے بنایا ان خداؤں کو مت پوجو جن خداؤں کو تم نے بنایا بلکہ اس خدا کو پوجو جس خدا نے تم کو بنایا یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اس خدا کو پوجو جس خدا نے تمہیں بنایا گناہ کے خلاف آپ نے آواز بلند کی تھی اور دیکھیں گے نا مفسرین لکھتے رہے انہاں نمرودیاں دا ہر سال ایک میلہ لگ جاتا سالانہ میلہ انہاں دا ایک مذہبی میلہ انہاں نمرودیاں دا لگتا سی شہروں باہر تے جدوں میلے کے دن آتے سن سارا شہر خالی ہو جاتا سی سارے میلے چلے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جدوں وہ میلے کا دن آیا کہ وہ برس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لائے اور آ کے آنے لگے یہ ابراہیم تو سارے نال سارے میلے میں چل اور سارے میلے میں چل کے دیکھ بے کتنی لذت اور کتنا سرور ہے اور کتنی مسرت ہے سارے نال سارے میلے میں چل قرآن شریف سے آتا ہے کہ آپ نے حضور فرمایا انی سقیم میں بیمار مینو ایک عارضہ ہے تو مقصد آپ کا اس لیے کہ منو عارضہ یہ ہے تھوڑی بت پرستی دیکھ کے میں ہر ویلے پریشان رہتا تھوڑی بت پرستی دیکھ کے ہر ویلے میں رنجیدہ رہتا ہر ویلے میں غمگین رہنا یہ میرے عارضہ ہے میں بیمار ہوں تھی جاؤ میں بھی جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور فرمایا سارے میلے چلے گئے کہ آپ کلے رہ گئے شہر کیا دن میں آئے کہ میں پڑھی ہیں خود کے بعد اللہ فرمایا فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون فرمایا اس لیے سارا شہر خالی ہو گیا کوئی نمرودی شہر نہ رہا آپ انہوں نے بت خانے میں وڑ گئے پیشہ بھی لیا بت خانے میں وڑ گئے سینکڑے کی تعداد چھوٹے بڑے خدا نے بنائے ہوئے سن سینکڑے کی تعداد کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایک بت سب نے بنا سارے کا سر کٹ دستے سب نے اونچا بنایا ہے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پڑھے سارے انہوں نے بت سب پڑھنا ہی شروع کر دیا کسی کا سر لا چڑیا کسی کی بان لا چڑی کسی کا پیر وٹ چڑیا کسی کا نک لا چڑیا کسی کا کن لا چڑیا سارے جن بھی بت سن سارے آپ نے دور کر دیتے وہ جڑا بڑا بت سی نا وہ کچھ نہیں آ گیا وہ پیشہ جس آپ نے سارے بت دور دور کیتے سن وہ پیشہ لے کے نا کہ آپ نے بڑے بندے آئے ملک دوروں دیکھنے والے نہیں پتا لگے کہ جن بت بنے نے یہ اسے جڑے نہیں پتہ ہی نہیں لگا ایسے پیشہ لگا آپ باہر نکلا تیسرے نمرودی میلے واپس آئے اپنے بت خانے میں جائے دیکھا کہ انہوں نے خداواں کوئی بھن تروڑ گیا ہے کسی خدا کا سر ہے نہیں کسی کی لت ہے نہیں کسی کی بانہ ہے نہیں کسی کا نک ہے نہیں کسی کا کن ہے نہیں بڑے جناب خوشی کے نا آخ لگے کہ کنے کم کیتا ہے ساڈے خداواں دے نال من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین کہ ساڈے خداواں دا حال کنے کیتا ہے جنہیں یہ کام کیتا ہے وہ بڑا ظالم ساڈے خداواں نوں پتہ لوڑ گیا کسی کی لت بن گیا کسی کا منہ بن گیا کسی کی بانہ بن گیا کسی کا سر بن گیا انه لمن الظالمین
آپ کو یہ لگے کہ دنیا کرنی کہ میرا کام ہو سکتا ہے قالوا جو کچھ بولے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم والے نے کہا کہ ابھی ایک نوجوان ہے جہاں نام ابراہیم ہے وہ یہاں بتوں کے خلاف دن راتی لگا رہتا ہے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے ہوئے نہ ہوئے یہ اسے لگا قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون آگے لگے نوجوان کو پڑھ کے لے آؤ اور نمرود کی کچہری چلائے چلو چلو پوچھو بھی ایک دن کام ایک دن پیچھے کھانے کو نہ ہوگا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاش کر کے چلایا نمرود کے دربار چلایا سارے نمرودی اکٹھے نمرود بیٹھا ہے تب سے سارے پوچھے بھی نمرود کے پوچھے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم او ابراہیم اے ساڈے بتاں دے نال جو حال ہویا ہے کہ تو کیتا تے تو بنے تو تے لوڑے ساڈے بتاں انت فعلت هذا بآلهتنا اے ساڈے خداواں نال اے حرکت تو کیتی ہے آپ فرمان کے بعد فعلہم کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون وہ جڑے مونڈے اتے دیشا پیا ہوا ہے کہ ممکن ہے انہوں نے کام کیتا ہوئے میرے جو پوچھ لے ہو خود اپنے خداوند نے پوچھ لو ہاں کہ تانوں کون بن گیا خداوند پوچھ لو اپنے خدا نے پوچھ لو تانوں کون بن گیا انہوں نے خداوند نے پوچھ لو انہوں نے پوچھ کون بن گیا اور وہ آپ لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون اے ابراہیم تو جان ہے کہ بول نہیں سکتے یہ بول نہیں سکتے آپ فرمان لگے اُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور تم تواڈے اُتے کہ تواڈے انہاں بتاں اُتے جنوں تسی پوچھدے ہو خود مانتے ہو کہ نہ بولتے نہیں نہ جواب دیندے نہیں انہاں گونگیاں بولیاں بتاں کے سجدے کرتے ہو تواڈے جو تواڈے تو نمرود لاجواب ہو گیا سارے لاجواب ہو گئے نمرود آکر لگا ابراہیم بہت سے گلاں نہ کر تو یہ دس یہ جا وعدہ ہے تیرے خدا کی جڑا میرے وچ نہیں میں خدا ہوں تو نے میرا خدا ہے جن نے مجھے رسول بنا کے بھیجا تو یہ دس تیرے خدا کی وعدہ ہے جڑا میرے وچ نہیں قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جڑا ماردا بھی تے زندہ بھی کردا ہے میرا رب ماردا بھی زندہ بھی کردا ہے نمرود آکھدا انا وہی و امیت یہ کام تے میں کر لینا اے ویکھ لے تے ہونے کر کے دس جیل خانے دو قیدی منگوائے نمرود نے ایک نے دوسرے دن پھانسی لگنا سی ایک نے دوسرے دن بری ہو جانا سی آخر ہے جنہیں پھانسی لگنا سی کل مرنا سی ان میں معاف کرتا جا ان موجہ کر جنہیں کل بری ہونا سی آخر ہے ان بھائی لا آخر ہے دیکھ لو جنہیں جونا سی ان میں معاف کرے جنہیں مرنا سی ان میں معاف کر سکے ان زندہ کر سکے یہ تو مطلب سے میرے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میری گل سمجھ ہے نہیں سادی جی گل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا سن میرا رب ہے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب او نمرود اگر تو خدا ہے تو میرا رب وہ ہے جڑا سورج روز چڑھ دیو چڑھ دے کہ تو رب ہے تو کل سورج لے دیو چڑھ دے تو لے دیو چڑھ دے میرا رب تو چڑھ دیو چڑھ دے تو لے دیو چڑھ دے جسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے ہیں کہ جس ویلے آپ نے یہ گل فرمائی نا کہ تو رب تو لے دے چڑھ کے دس کہ دل سے لگے سوچن کہ یہ بے ایمان کافر کہ میرا رب بھی جو روز چڑھ نہیں ہوتی چڑھ دے کہ جی اس بے ایمان نے مینوں کہہ دیتا بے ابراہیم چل میں تو لے دیو نہیں چڑھ سکتا تو ہی اپنے رب کو آتا جو کل لے دیو سورج چڑھ کے دس
نہیں جو سورج چار کے رسے تم اپنے رب نو آ میں بھی کروں گا میرا رب بھی ڈٹ کے چار یہ ابراہیم علیہ السلام نے دل کی سوچا اس ویلے جبریل امین آئے اور آگے خدا کا پیغام دے دیں اے میرے خلیل تو ایک ہی دل میں سوچنا میں اگر ایک کافر نے کیا کہ تیرا رب بھی جاتے جان ہے تو اپنے رب نو آ لے دے جا کے دسے یہ اس کافر نے ایک علاقی ابراہیم تیری نبوت اور عصمت کی خاطر میں کل سود لے دے چاہتا تاکہ تیری نبوت کے حد نہ میں لے دے جا کے دس دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو خدا ہے تو سورج لے دے جا کے دس پر بہت تک نظری قبر اکا بکا ہو گیا شیطان حیران ہو گیا پریشان ہو گیا لاجواب ہو گیا میرا بھی جواب دے میں لیکن سورج چار دل دے گا آپ کے سوچے آپ کے آخر لگا ہر رکوع وَأَنْصِرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ او نبیو انو سارو ہر رکوع انو آخری سوچو ابراہیم وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اپنے بتوں کی مدد کرو اپنے غلاموں کی مدد کرو کچھ کر سکتے ہو کرو ان سارو جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام جلان دا سارن دا انہیں انتظام کیتا بہت بڑا آتش کدہ تیار کیتا بہت بڑا آتش کدہ تیار کیتا جلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سکھن دا انہوں نے پروگرام بنایا اور ایڈا وڈا آتش کدہ سے تو حسین لکھتے ہیں کہ کوئی اتوں کی کوئی ادھ میل دوروں کوئی اڑتا پرندہ اس آتش کدے کی اتوں اڑتا لنگ جاتا سی نا تو وہ سیک نال ادھ میل دوروں پہنچ کے پرندہ تھلے آ گیا اینی دور تک وہ سیک جاتا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منجیت کے ذریعے گلیل کے ذریعے انہوں نے نمرودیاں نے وہ آگ میں بھی چھٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آگ میں جس نے چھٹیا گیا خدا فرمایا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم اے اگے خبردار تیری وچ کون آ رہا ہے تیری وچ میرا یار آ رہا ہے خلیل آ رہا ہے خبردار میرے خلیل کا اقبال تک نہ چلائی میرے خلیل تے باغ و بہار بن گیا میرے یار اتنے گلو گلزار بن گیا جو آتش کدہ گلو گلزار بن گیا باغ و بہار بن گیا علامہ سکولی رحمۃ اللہ علیہ کہتے نمرود کی تھی کا ایک واقعہ لیتے فرمانے نمرود کی تھی سی سکی تھی وہ دوروں اپنے محلہ تو یہ نظارہ بھی بندی سی تو چڑی دیکھن بیاج میرے پیو نے جو خدا بڑے ابراہیم آگ بھی چھوٹ گئے تو میں دیکھا بھی کس طرح ابراہیم آگ بھی چھٹ ہے انہیں جس نے دیکھا کہ ابراہیم آگ بھی چھٹیا میرے پیو نے کہ وہ آگ باغ و بہار بن گئی ہے گلو گلزار بن گئی ہے وہ نمرود دی تھی وہ دل نے پردہ کھاتا خدا تعالیٰ نے وہی قسمت جی ایمان لکھا ہے ایسی وہ اجازت دے کے معجزہ دے کے بے صاف تک پکار اٹھی جنہا ترجمہ پنجابی شاعر نے کیتا ہے نمرود کی تھی نے جدو حضرت ابراہیم تے بہت نہ دیکھا کہ آتا لگی ایویں بابل پورے میرے ایویں بابل پورے میرے پورا رنگ رجایا کہ سچا رب خلیل دا جسے باغ لگایا سچا رب خلیل دا جسے باغ لگایا وہ مومن ہو گئے ایمان لے آتا مسلمان ہو گئے تو حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بھی گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ محفوظ رکھے کہتے اقبال کا شعر ساڑھے علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال کا شعر فرماتے ہیں کہ جلے فرقت میں ہم اور وصل میں پروانے محفل جلے فرقت میں ہم اور وصل میں پروانے
خانہ محفل کوئی نزدیک جل جاتا ہے، کوئی دور جلتا ہے، کوئی نزدیک جل جاتا ہے، کوئی دور جلتا ہے۔ سپرد آتش نمرود ہو کر ایک انسان نے یہ ثابت کر کے چھوڑا نار میں کب نور جلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی نمرود کے اگ دے سپرد ہو کے دے دسیا میری اگ دے وچ خدا دا نور کدے بھی سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نور خدا سن، پیغمبر سن، آگے جڑی او نور دا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگ دا بگاڑ سکتی، شیطان ایک بعدے فلسفی مزاج کے بندے ہیں، ماڈرن طبقہ جڑا وہ آدھا نہیں جناب شیطان جڑا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، شیطان اگ نہ بنے، شیطان کو اللہ نے اگ کیوں بنایا؟ کہ شیطان خود اگ دا ہے، کہ اللہ نے شیطان کو اگر اگ میں جانے میں سوٹیا تو آپ ہی اگ، کہ اگ نے اگ کا کی بگاڑنا ہے، اگ نے اگ کا کی بگاڑنا ہے۔ ایک پرانے زمانے کے مظلوم نے یہ جواب دیتا تھا، ایک ملحد فلسفہ زدہ سائنس زدہ وہ علماء کے دوارے ہو گئے، وہ آتا تھا کہ میرے 3 سوال نے انہوں نے کوئی جواب دے کوئی مول نہیں، اور میرا ایک چیلنج ہے کہ کوئی مولوی انہوں نے 3 سوالوں کا جواب دے، لیکن کوئی مولوی انہوں سوالوں کا جواب دے نہیں سکتا۔ پہلا سوال ہے کہ تسی مسلمانوں پڑھ جو اشہد لا الہ الا اللہ، میں کوئی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک گواہی جو ہوتی ہے ویکھی ہوئی ویکھے آدمی جب تک ویکھے نا کسی چیز میں اس گواہی نہیں دے سکتا، کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے ویکھیا نہیں یہ گواہی کیوں دے، بغیر ویکھے گواہی کیوں دے، ویکھے نہ جو آپ نے دوسرا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ نے اذن کے بغیر کوئی پتہ تک نہیں آ سکتا، کوئی قطرہ تک نہیں پتہ تک نہیں آ سکتا، تو پھر بندہ پڑے کیوں جاتا، گناہ کرے، قتل کرے، زنا کرے، چوری کرے تو گناہگار کیوں، مجرم کیوں؟ کیونکہ بغیر وہ مرضی دے وہ اجازت کے بغیر تو پتہ تک بھی نہیں آ سکتا۔ یہ جنہیں بھڑے کام نے بھڑے کام کرنے والے جڑے نے انہوں نے گناہ کی، یہ آج کل کے ملک بھی گلا کرتے ہیں۔ تو تیجا سوال میرا ہے کہ شیطان آگ ہے کہ اللہ نے انہوں اگر آگ میں سوچا ہے تو آپ آگے کہ آگ کا کی بگاڑ ہے؟ ان سوالوں کا جواب کوئی مولوی دے تو مولوی آگے کہ بے وقوف ہے، پاگلوں نے سوال نے لائے بابا یہ انسان ہے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی علماء نے، وہ جناب آپ کا پھر ایک مولوی لاجواب ہو گئے ہیں، میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ باہر ہنستا باہر نکلے، شہروں باہر نکلیا وہ جنگل میں وہ فلسفہ زدہ تاکہ اگر میرے سوالوں کا جواب کسی مولوی نہیں دیتا، اتفاقاً وانا جی مجبور سائیں بیٹھا ہے، انہیں آ کے باؤ جی کہڑی گل سے پیاس کیا سائیں میں پیاسنا کہ تھوڑے مولویوں نے میرے 3 سوالوں کا جواب نہیں دیتا، اور میرا دعویٰ ہے کہ قیامت تک وہ جواب دے بھی نہیں سکتا۔ سائیں نے آ کے سوال کہڑے نے، سوال ہے معمولی جہے نے کہ اللہ نے ویکھیا نہیں کہ گواہی کیوں نہیں، اشہد لا الہ الا اللہ کے بعد بل ویکھے گواہی دینی تو کرو جائے۔ دوسرا ہے کہ جب جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو بندہ بھی کیوں پڑے رہے۔ تیسرا ہے کہ شیطان اگ ہے، اللہ نے انہوں اگ بھی چھوٹیا کہ اگ نے اگ کا کی بگاڑنا ہے۔ سائیں یہ آخر لگے کہ کسی مولوی نے انہوں کا جواب نہیں دیتا، کسی نے جواب دیتا تو میں دیا جواب۔ وہ جنرل میں آخر گا سائیں بھی تسی دیو، سائیں نے ایک چیل پڑی وانا چیل پڑی نا یا علی کا نعرہ لا کے نا تو کھچ کے وہ سیر تے مار وہ سیر کی چیل پہ نے اڈی وڈی وہ سیر پاٹ گیا، دو اگن لگ گیا، انہیں آخر تیری ایسی تیری سائیں نے یہ بھی کیتا ہے، سائیں نے آخر تیرے سوالوں کا جواب دے تیرے سوالوں وہ دوڑتا لال گیا
جا کے دعویٰ کرتا سائیں سے کہ سائیں کو میں 3 مسئلے پوچھے جے انہیں جیل کٹ ماری میرا سر پاٹ چھڑے سائیں نے نام ورنڈا آ کے سمجھ آ گئے عدالت پیش کیتے گئے مدعی بھی اتنے سی جا سر پاٹ ہے جج نے پوچھا کیوں سائیں جی تو سائیں کو کیل ماری فرمان لگے آپ ماری کیوں ماری جی یہ 3 سوال سن 3 سالوں کا ایک کو جامع جواب دیتا ایک کو جواب دیتا وہ جج وہ جج میں آخر دیکھو جی نہ میرا یہ سر پاڑے نہ مذاق کا کر فرمان لگے مذاق نہیں تیرا پہلا سوال کی سی پہلا سوال یہ سی اللہ نے ویکھیا نہیں تو گواہی کیوں دیں گے سائیں بھی آخر لگے کہ باؤ جی ایسی میں جیل ماری جی تھوڑے سر لگی ہے تو تمہیں کی پیا ہوتا سر پیڑ بھی ہوگی اب تھی گواہی دیں گے بھی تمہیں پیڑ بھی ہوگی آؤ میں گواہی دینا مجھے ہوتی ہے بھائی میں گواہی نہ دیا مجھے ہوتی ہے بھائی پر مان لگے نہیں گواہی تو پیڑ تو ہم ویکھی ہے لب دی ہے لب دی ہے بغیر ویکھیو گواہی دیں گے خود کہتے ہو کہ بغیر ویکھے گواہی نہ دیو پیڑ نظر آتی ہے لب دی ہے کہ لب دی نہیں ویکھی نہیں تو بغیر ویکھے گواہی کیوں دیں دیو آخر لگا میں لب دی نہیں پر محسوس تے بھی ہوتی نہیں فرمایا اللہ لبدا نہیں پر قدرتاں سی معلوم تے پیا ہونا اپنی قدرتاں سی معلوم پیا ہونا جو ہے یہ پہلے سوال کا جواب دوجا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے کہ بندہ بھی کیوں پھڑیا جاتا ہے سائیں بھی آخر کے جواب ہے کہ چیل جب میں جی چیل ماری میں تو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو پھر چیل بھی اللہ نے ماری تو میرے نہ سمجھ کے کٹوائے بھی اللہ کے نہ سمجھ کٹوانے کہ تیرے دوجے سوال کا جواب کہ تیجا تیرا سوال یہ سی کہ شیطان آگتا ہے کہ آگ بھی سکیا شیطان اللہ نے آگ نے آگ لگی وہ آ جانا فرمان کے باؤ جی تھی کالے بنے مٹی کا کہ میں چیل ماری یہ گل ہی مٹی کی فرمان کے تیسرے سوال کا جواب ہے مٹی نے جس نے مٹی نے پھڑکا سکے تو وہ آپ آگ کو پھڑکا سکے کہ آپ آگ نہیں پھڑکا دیں بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نور سن نار کو تے ساڑ سکتی ہے لیکن نور کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی نور کا نہیں بگاڑ سکتی حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا نور مقدس آپ کی پشت میں ایمان تر محفوظ سی کہ اس نور مصطفیٰ کی برکت سی کہ آپ کے اتنے آسبا کو بہار پڑ گل و گلزار پڑ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علامہ حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان لکھے ہیں سماہ ربہ خلیلا لأنہ سلم مالہ الی الزیفان وولدہ الی القربان ونفسہ الی النیران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل اس وقت رکھا ہے کہ آپ نے اپنا مال مہمانوں سے بڑھ دیتا اور اپنا پتر اللہ کی راہ قربان کرنے میں مادہ ہو گیا کہ اپنی جان اب دے ثبوت کر دی وہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اتباع کو بہار بنا دی لیکن آپ تک اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ اپنی تشریف لے گئے بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ میں محبوب و محمود ہے